أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ مہو خورشید و انجم تھے مگر بے نور تھی دنیا، خدائی جگمگائی جب زمیں پر آدمی آیا. تبسم کی ادا سیکھی ہے کب گلہائے ہستی نے، جب ایک انسان کامل لے کے ہونٹوں پر ہنسی آیا. شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، یکا یک طاق کعبہ پر چراغ ہاشمی آیا. اور بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے عیسیٰ تک، نبوت ناز فرماتی ہے جس پر وہ نبی آیا. اور پڑی سوتی رہیں دنیا کی قومیں خواب غفلت میں، وہ جب آیا تو انسان کو شعور زندگی آیا. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہمارے اور ساری کائنات کے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو محسن انسانیت اور رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 569 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکہ کی سرزمین پر جلوہ گری ہوئی. اور اس تقریباً 650 سال کے وقفے میں انسانیت تباہی و بربادی اور ہلاکت و خورزی کے کس دور میں پہنچ گئی تھی. تاریخ کے اوراق سیاہ دنوں کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں کہ وہ سیاہ دن کیسا تھا. وہ 650 سال کا جو وقفہ تھا وہ کیسا وقفہ تھا، کیسا تاریخ دور تھا. اسے اپنوں نے بھی لکھا ہے، غیروں نے بھی لکھا ہے، عربی تاریخ میں بھی ہے، انگلش تاریخ میں بھی ہے، اردو تاریخ میں بھی ہے، اور دنیا کی مختلف زبانوں کی تاریخ اور مختلف اقوام اس بات کی گواہ ہیں. حدیث شریف میں بھی آتا ہے، مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جب زمین پر نظر دوڑائی تو اس کو بڑی نفرت ہوئی، عربوں سے بھی اور غیر عربوں سے بھی، سوائے چند بچے کچھ اہل کتاب کے، یعنی جو توریت اور انجیل پر جو ایمان لائے ہوئے تھے، عمل کر رہے تھے، اور کہہ دیجئے کہ جو موحدین کی ایک مختصر سی جماعت تھی، ان کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جب نظر ڈالی ہے تو شدید نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوئی ہے زمین کے لوگوں سے. اس دور میں پوری نوع انسانی خودکشی پر کمر بستہ تھی. انسان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا. باپ بیٹے کی تمیز ختم ہو چکی تھی، ماں بیٹی کا امتیاز جاتا رہا تھا، اپنے اور بیگانے کا فرق مٹ چکا تھا. کردار کی پستی انسانوں کو جانوروں کی صف میں کھڑا کر چکی تھی، اور حال یہ تھا کہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہ تھا. ایسے نازک ترین دور میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے. وہ صورتحال کی تمثیل جس وقت حضور تشریف لائے جو کیفیت تھی اس وقت کی
تمثیل پیش کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس طرح فرمایا ہے کہ میری اس دعوت و ہدایت کی مثال جس کے ساتھ مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس کی روشنی گرد و پیش میں پھیلی تو وہ پروانے اور کیڑے جو آگ پر گرا کرتے ہیں ہر طرف سے امنڈ کر اس میں کودنے لگے۔ فرمایا اسی طرح تم آگ میں گرنا اور کودنا چاہتے تھے تو میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر میں نے تم کو اس سے بچایا اور آگ سے تمہیں علیحدہ کرتا ہوں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمانا ہے کہ میں جس دور میں آیا تم جہنم کی آگ میں اسی طریقے سے کودنے کے لیے بے چین تھے کہ جیسے پروانے شمع پر نثار ہوا کرتے ہیں، کودتے ہیں اور چھلانگ لگا کر اپنی جان ختم کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے تم جہنم کی آگ میں خودکشی کرنے کے لیے بے چین تھے۔ میں ایسے دور میں آیا اور میں نے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے میں بچا رہا ہوں اور بچاتا رہوں گا۔ اس دور جاہلیت میں صرف تمدن ہی نہیں بگڑا تھا، کہہ لیجئے کہ وہ پورا تمدن سڑ گیا تھا، اس میں کیڑے پڑ گئے تھے، انسان نوع انسانی کا شکاری بن گیا تھا، اس کو انسان کی جانکنی اور زخمی کی تڑپ اور مصیبت زدہ کی کراہ میں وہ مزہ آنے لگا تھا جو جام و صبو اور دنیا کے لذیذ ترین کھانوں میں جو لذت نہیں ملتی وہ مرتے ہوئے انسان کو دیکھ کر انہیں وہ لذت ملا کرتی تھی۔ چنانچہ یہ یورپی مورخین نے لکھا ہے کہ اہل روما کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ، فرحت افزا اور مست کر دینے والا وہ نظارہ ہوتا تھا جب دو انسانوں کے درمیان تلوار کا مقابلہ ہوتا، کشتی ہوتی، جنگ ہوتی اور ایک تلوار سے زخمی ہو کر سسکتا تھا تو لوگ اس مرتے ہوئے انسان کو دیکھنے کے لیے ایسے ٹوٹے پڑتے تھے کہ انہیں پولیس بھی نہیں روک پاتی تھی، کیونکہ ان کے لیے یہ لذت کا بہترین سامان ہوتا تھا۔ عزیزان محترم، ہو سکتا ہے کہ اس دور کی یہ بات کسی کو کہانی لگے، لیکن آج بھی ایک کھیل ہے جس کا نام ریسلنگ ہے۔ ایک رنگ میں دو پہلوان آتے ہیں اور ایک دوسرے پر مکے ان کے اوپر مارنا شروع کرتے ہیں، لاتوں سے مارا جاتا ہے، مکے سے مارا جاتا ہے، اس کے اوپر اٹھا کر پٹخا جاتا ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک یہ کھیل ختم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ایک بے ہوش نہ ہو جائے، بے سدھ نہ ہو جائے یا موت کے آغوش میں نہ پہنچ جائے۔ سوچے یہ آج کا تہذیب زدہ اور تمدن زدہ دنیا میں یہ صورتحال ہے تو یہ ہزاروں سال پہلے کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے، اور آپ تنبیہ کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ کسی کے رخسار پر تماچے نہ رسید کرو، کیونکہ یہ چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیب و زینت کا ایک عکس ہے اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ یہ ایک جلوہ ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرے پر بھی ضرب لگانے سے منع کیا ہے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ چہرے سے ہی معاملہ شروع ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں عزیزان محترم، اس حالت میں جبکہ پوری انسانیت جاں بلب تھی، دم توڑ رہی تھی، اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو محض رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَاذْكُرُوا، اور یہ جو نقشہ کھینچا اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ایک ہے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 ہے۔ اس دور کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور نبی کی ذات کو پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تصویر کشی کی ہے کہ حقیقت ہے کہ کوئی مصور ایسا نقشہ نہیں کھینچ سکتا، کوئی ادیب اور کوئی شاعر اس تخیل کو بیان نہیں کر سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے سورہ آل عمران کی۔ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور خدا کی مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ یہ اللہ کی مہربانی
کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ رسول کی رحمت کا معاملہ ہو یا اللہ کی شان رحمانی کا معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رحمانی کا عکس جمیل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شان رحمت للعالمین کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آئے تو آدمی انسان بنا اور انسانیت کا اس نے جامہ پہنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوکھی زمین میں، بنجر زمین میں، اور جب گرمی سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اس وقت جب اللہ کی رحمت، اس بارش کا نزول ہوتا ہے تو ہمارا دل کیسا راحت کا احساس ہمارا دل کرتا ہے۔ تو وہ سوچے کہ 1 مہینے اور 2 مہینے کی بارش اگر رک جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب پھر وہ بارش ہوتی ہے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ سوچے کہ 650 سال جب یہ انسانیت کی زمین بنجر ہو چکی تھی، انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا اور اللہ کی رحمت کا متلاشی تھا، ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابر کرم کا چھیٹا بن کر آئے، نبوت کی چاندنی بن کر آئے، رسالت کی قندیل بن کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم باد بہاری کا جھونکا بن کر آئے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پوری انسانیت کے اندر ایک نئی جان پیدا ہو گئی۔ لوگوں کو تہذیب کا سبق ملا ہے، تمدن کا درس ملا ہے، بھائی بھائی کو کے درمیان کیسا معاملہ ہونا چاہیے، ماں اور بیٹی کے درمیان کس طریقے کی تہذیب ہونی چاہیے، باپ اور بیٹے کے درمیان کیسا امتیاز ہونا چاہیے، اور ایک پڑوسی کا کیا حق ہونا چاہیے، انسانیت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم قدم پر اس کا درس دیا ہے۔ عزیزان محترم، بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن آج کے میں اس درس میں بالخصوص آج کی اس بیان میں بالخصوص میں یہ عرض کرنے والا ہوں کہ جو رحمت للعالمین ہیں، اس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کے اوپر بھی آج لوگ انگلیاں اٹھانے والے ہیں، اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طرح طرح کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یا تو جاہل ہیں کہ جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں، تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، یا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کتابیں تو جنہوں نے پڑھی ہیں لیکن وہ علماء یہود کی طرح اندھے بہرے ہو گئے ہیں اور حق وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لڑائیاں بھی لڑی ہیں، مگر لڑائیوں کا اصول کیا تھا؟ سن لیں، لڑائیوں کا اصول تھا ان النصر للمظلوم، یعنی مظلوم کی ہمیشہ مدد کی جائے گی۔ آپ کی تلوار دفاع میں یا تو بلند ہوئی، یا مظلوموں کے لیے مدد ہوئی، یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے بلند ہوئی۔ آپ کی پوری زندگی میں ہوس ملک گیری کا کوئی تصور نہیں موجود ہے۔ کیوں جنگیں ہوتی ہیں؟ تو کیوں ہوتی ہیں؟ زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، انسانیت پر اپنا دبدبہ اور دھونس جمانے کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، ان جنگوں میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، لیکن یہ نبی رحمت کی شان ہے کہ جنہوں نے جنگوں میں بھی ایک اصول دیا ہے۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے زیادہ خبردار ہے۔ یعنی جنگوں کے بھی نوبت آ جائے تو اس جنگوں کا بھی ایک اصول، نظام، سسٹم دیا ہے کہ وہاں بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی ناانصافی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت للعالمین پر تشدد، دہشت
دہشت گردی، قتل و غارت گری اور بدامنی کا الزام لگانے والوں کو چاہیے کہ وہ نفرت و تعصب سے نکل کر صحیح تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی 82 کوششوں میں، جن میں 28 میں آپ نے خود قیادت کی، صرف 459 مسلمان اور 459 مخالفین کام آئے ہیں۔ ان تمام مقابلوں میں صرف 11 مسلمان ہوئے، البتہ مخالفین کی 6546 افراد قیدی بنائے گئے۔ ایک ریکارڈ میں نے تاریخ سے نکال کر کے سامنے رکھا ہے جسے میں پیش کر رہا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، آج علم و فن کا دور ہے، آج سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ یاد رکھیں، آج اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے غیر مسلم بھی اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے میں تمام لوگوں کی، مسلمانوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ اپنی تاریخ کو بھی صحیح طریقے سے جانیں اور جس راہ سے اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے اس راہ سے اسلام کا دفاع کر سکیں، اسلام کا ڈیفنس کر سکیں۔ یاد رکھیں، یہ ڈیفنس کرنے کے لیے اور دفاع کرنے کے لیے کوئی آسمان سے فرشتے نہیں اترنے والے ہیں، آپ کو اسلام کا سپاہی بننا پڑے گا۔ اور سپاہی، یاد رکھیں، صرف ہاتھ میں تلوار لے کر سپاہی نہیں بنا جاتا ہے، قلم کے ذریعہ، زبان کے ذریعہ، عقل کے ذریعہ، فکر کے ذریعہ، شعور کے ذریعہ، علم کے ذریعہ سپاہی بن کر اسلام کا اور دین کا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ جو میں عرض کر رہا ہوں اسے آپ سماعت کریں۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر کے 72 قیدیوں میں سے 70 کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جرمانہ لے کر آزاد کر دیا۔ ان قیدیوں کو مہمانوں کی طرح رکھا۔ بہت سے قیدیوں کا اعتراف تاریخ میں موجود ہے کہ مسلمان اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام اور راحت کا اہتمام کرتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن ان قیدیوں کو مسلمان کھلانا نہیں بولتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کا کردار تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ جنگ بدر کے بعد غزوہ بنی المصطلق میں 100 سے زائد مرد و عورت قید ہوئے، وہ سب بلا کسی شرط اور بلا کسی جرمانہ کے آزاد کر دیے گئے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم پر حکومت نہیں کرنی تھی، میرے آقا کو تو دلوں پر حکومت کرنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دلوں پر حکومت کرنے کے لیے جو آپ نے یہ راہ ہموار کی ہے، تو پھر فتح مکے کے بعد جوک در جوک لوگ اسلام میں آتے چلے گئے۔ جنگ حنین میں 6000 زن و مرد بلا کسی شرط اور بلا کسی معاوضہ کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آزاد فرما دیے۔ بعض اسیروں کی آزادی کا معاوضہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی طرف سے اسیر کنندگان کو ادا کیا تھا اور پھر اکثر قیدیوں کو خلعت و انعام دے کر رخصت کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ عورت، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع فرماتے تھے۔ جب سریا بھیجتے تو ان لوگوں کو تاکید کر دیتے کہ منکرین خدا کا قتل کرنا ہو تو مسئلہ نہ کرنا، یعنی اس کے جسم کو کاٹ کر انہیں بگاڑنا نہیں۔ انشاءاللہ میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا اور حدیث کے عبارت میں پیش کروں گا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنگوں میں بھی اور جنگوں کے بعد میں بھی جو آپ نے سلوک انسانوں کے ساتھ کیا ہے، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات واقعی محسن انسانیت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جو معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں، ان بادشاہوں کی تاریخ پڑھیں کہ جنہوں نے ملکوں پر جب حملے کیے ہیں اور جب اینٹ سے اینٹ بجائی ہے تو انسانیت کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگانے والوں کو اقوام کی تاریخ بھی ملاحظہ کرنا چاہیے کہ تو زمین و آسمان کا فرق انہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ یہ مہذب دنیا کا ایک روشن ستارہ ہے اور ایک مورخ، مشہور مورخ ہے گوستاو لیبان، اس نے اپنی کتاب حضارت العرب میں لکھا ہے کہ جب صلیبی فوج قدس میں داخل ہوتی تو 8 دنوں تک خون کی ہولی کھیلی اور تقریباً 60,000 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
حتیٰ کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بھی نہیں بخشا۔ سر تن سے جدا کر دیے گئے، پیٹ چاک کر دیے گئے اور بازوں کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ انگریز بادشاہ ہنری چہارم اور ہنری پنجم کے عہد 1422 سے لے کر 1399 سے لے کر 1422 تک میں کیتھولک کلیسا کے احتسابی عدالتوں نے لاکھوں کی تعداد میں مخالفین کو تختہ دار پر چڑھا دیا۔ اسپین میں 31,000 لوگوں کو جلا دیا گیا اور 2,90,000 کو سخت ترین وحشیانہ سزائیں دی گئی ہیں۔ فرانس میں چارلس نہون کے عہد میں کیتھولک عیسائیوں نے 20,000 پروٹیسٹنٹ، آج کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں مسلک کی لڑائی چل رہی ہے، یقیناً مسلک کی لڑائی مسلمانوں میں ہے، لیکن عیسائیوں میں جو مسلک کی لڑائی ہے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان، اس لڑائی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے کو کس طریقے سے حملے کرتے ہیں، اور لاکھوں لاکھ کیتھولک عیسائیوں نے پروٹیسٹنٹ کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، آگ کے نظر کیا ہے، اور ان پر اس طریقے کے مظالم کیے ہیں کہ انسانیت شرمندہ ہو جائے۔ تو 20,000 پروٹیسٹ عیسائیوں کو قتل کیا۔ پھر لوئی 14 نے کے عہد میں بڑی تعداد میں انہیں قتل کیا گیا۔ اسی طرح نصف ملین پروٹیسٹنٹ ہالینڈ میں، انگلینڈ میں، بروسیا میں امریکہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ کے اصل جو باشندے ہیں وہ ریڈ انڈین ہیں کہلاتے ہیں، ان کی آبادی 150 ملین تھی، لیکن گوروں نے سوائے 1 ملین کے سب کو ختم کر دیا۔ فرانس میں جمہوری انقلاب برپا ہوا، اور جب فردن انسانوں کو قتل کرنا وہاں ممکن نہ رہا تو گلٹیں ایجاد کرنا پڑی جو بیک وقت 20 انسانوں کے سروں کو ناریلوں کی طرح اڑا دیتی تھی۔ ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جو انسانی سروں کو 20 انسانی سروں کو ایک بار میں وہ اڑا دیتی تھی، اور اس جمہوری انقلاب نے مورخین کے اندازے کے مطابق 26 لاکھ انسانوں کو موت کے بھیٹ چڑھا دیا۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے آپ آگے آئیے، آپ دیکھیں گے کہ جاپانی اور چینی جنگ میں چینی مقتولین، زخمیوں اور متاثرین کی تعداد 5 ملین اور 620,000 ہے۔ اسی جنگ میں چین کے مشہور شہر نانکن میں بھیانک قتل عام ہوا، جس میں 20,000 چینی مارے گئے اور 20,000 عورتوں کا جنسی استحصال ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں طاقت کے نشے میں مست عالمی سامراجی طاقتوں نے علاقے پر قبضہ جمانے کے لیے اربوں اور کھربوں پاؤنڈ اور ڈالر کا مالی نقصان کیا، اور اس میں مختلف ملکوں کے جو انسان صفحہ ہستی سے مٹ گئے ان سب کی مجموعی تعداد 1,06,00,000 بنتی ہے۔ امریکہ کے 2,92,000 فوجی مارے گئے، سوویت یونین کا 2,20,000 جانی نقصان ہوا، زخمیوں کی تعداد 80 ملین تھی۔ مالی طور پر صرف امریکہ کا $300 ارب خرچ ہوا، جبکہ 1 کروڑ سے زائد شہری گھروں سے بے گھر ہو گئے، لاکھوں انسان معذور ہو گئے، اور لاکھوں بچے ایٹمی جراثیم کے اثرات کی وجہ سے آج بھی معذور پیدا ہو رہے ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے دوران 1940 میں، میں بہت زیادہ دور کی اب بات نہیں کر رہا ہوں، صرف 1940 کی بات کر رہا ہوں۔ اس 1940 میں جرمنی نے برطانیہ پر سخت فضائی حملے کیے جو 5 مہینے تک جاری رہے، اور ان میں 23,000 شہری مارے گئے۔ جنگ آزادی دوم میں امریکہ نے جنوری 1943 میں جرمنی پر حملہ کر کے تقریباً 1 ملین شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور 3 ملین مکانات منہدم کر دیے۔ یہ حملے پوری شدت کے ساتھ جاری رہے، یہاں تک کہ برلن کا سقوط ہو گیا اور جرمنی کے اکثر شہر ویران ہو گئے۔ پھر مزید یہ کہ آمنے سامنے کی جنگ کو بہادروں کی جنگ سمجھی جاتی ہے۔ یہ جناب امریکہ نے تو ویتنام پر اس جنگ عظیم دوم میں بغیر مقابلے کے ہیروشیما اور ناگاساکی کی پرامن آبادی پر 6 اگست 1946 کو ایٹم بم گرا کر 2,30,000 انسانوں کو لمحے بھر میں ہوا میں تحلیل کر دیا، اور 1,57,000 جاپانی زخمی ہوئے، اور آج بھی اس سرزمین پر اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں سب کچھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ آج اسلام پر حملے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملے کرتے ہیں، ذرا انہیں بھی اپنے گھر
گریبان میں جھانک کر ان جنگوں کا نقشہ دیکھنا ہوگا۔ جی ہاں، آپ سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں، مکہ وہ سرزمین ہے کہ اب وہ لوگ وہاں داخل ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے عزیزوں کو چھوڑا، ظلم و ستم سہ کر، جبر و تشدد برداشت کر کے بالآخر اپنے وطن عزیز کو انہیں چھوڑنا پڑا تھا، اور اب فاتحانہ شان سے اسی اپنی سرزمین مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کسی زبان سے اگر یہ نکلا بھی ہے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا نہیں، خبردار، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو معاف کر دینے کا دن ہے، آج تو رحمتیں لٹانے کا دن ہے، آج تو عفو و درگزر سے کام لینے کا دن ہے۔ فرمایا جو ہتھیار پھینک دے اسے امان، جو خانہ کعبے کے چھاؤں میں پناہ لے لے اسے امان۔ اور ابو سفیان جیسے سخت ظالم و کافر جس نے اسلام دشمنی کا حق ادا کر دیا تھا اسلام دشمنی سے پہلے، جو اس ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان۔ اللہ اکبر، دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی ہے۔ لاکھوں لاکھ ایک طرف لوگ قتل کیے گئے ہیں اور ختم کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف یہ عظیم کمانڈر ان چیف اور عظیم جرنیل اور ایسا بہادر صفائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے ہاتھ میں تلوار تو ہے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 27-28 جنگوں میں شریک ہو جانے کے باوجود آپ کے اس تلوار پر خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔